बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन ने नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी। एक ही रात में भारत के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी परचम तक लहरा दिया गया। हजारों भारतीय फौजियों को चीन ने यरगमाल बनाकर मोदी को अहम पैगाम दे दिया। तुर्की, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर मकबूजा कश्मीर में फौजें उतारने का फैसला भी कर लिया, जबकि चीन ने मोदी को ऐसा ट्रेलर दिखाया है कि मोदी के होश ही उड़ गए। मोदी आलमी ताकतों के पांव पड़ गया। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद अब सी पैक की हिफाजत करेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन का ऐसा इकदाम कि नरेंद्र मोदी की नींदें हराम हो गईं। भारत की जारयत पर ऐसा रद्द अमल के मोदी के होश उड़ गए। चीन ने भारत के किन इलाकों पर कब्जा किया और कौन से अहम मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए और हजारों भारतीयों को भी यरगमाल बना लिया गया, जानकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। कोई नहीं बल्कि भारतीय मीडिया खुद चीखे मार मार कर बता रहा है कि चीन ने भारत के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और अपनी फौजें 38,000 तक भारतीय सरजमीन तक अंदर उतार दी हैं। भारतीय मीडिया की धाड़ें सुनने वाली हैं, क्योंकि वो बता रहा है कि चीन अब मजीद पेशकदमी करके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बहुत आगे तक पहुंच चुका है। अगर भारत की तरफ से कोई रद्द अमल ना आया तो चीनी अफवाज जमीनी रास्ते से मजीद अंदर तक भारतीय इलाकों पर कब्जा कर सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर मकबूजा वादी में फौजें उतार दें। इस्लामी दुनिया के बहादुर तरीन रहनुमा तैयब अर्दोगान पहले ही पाकिस्तान को यकीन दहानी करवा चुके हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की फौजें भारतीय सरहद में पूरी तरह अलर्ट हैं और अब चीन भी मैदान में आ गया है। भारत को माशी तौर पर तबाह करने के बाद अब चीन ने फैसला किया है कि वो अपने इलाके भारत से वापस लेकर मोदी के गले में पट्टा डालेगा। वो अपने इलाके भारत से वापस ले रहा है। चीन ने मोदी के गले में पट्टा डालने का भी हतमी फैसला कर लिया है और ये भारत के वो इलाके हैं जहां भारत की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। अगर ये भारत के हाथ से जाते हैं तो इसको नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होगा। भारतीय सफीर ने चीन के इस अमल पर शदीद मुज़ाहमत की और ऐलान किया कि जल्द ही इस मकबूजा इलाके को स्पेशल फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। चीन भारत के अहम मोर्चों पर पोजीशन संभाले हुए है, जहां अब भारतीय स्पेशल फोर्सेस को जंगी तैयारों की मदद से उतारा जाएगा। ये फोर्सेस किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। भारत का कहना है कि अब दुनिया को दिखाएंगे कि भारत किस जिद्दत के साथ मैदान में आने वाला है और दुश्मन को हर तरह की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की अहलियत रखता है। स्पेशल फोर्सेस में कुल 20,000 जवान शामिल हैं जो सख्त तरीन जंगी हालात के लिए तैयार किए गए हैं। भारत ने अपने 5,000 स्पेशल फौजी जवान जदीद अमरीकी असले के साथ लद्दाख और अरुणाचल के इन मकामात पर तैनात कर दिए हैं जहां चीन की तरफ से कब्जा किया गया है। मगर अमरीकी जदीद असले से लैस भारतीय जवानों की सारी अहलियत और तैयारी उस वक्त खाक में मिल गई जब चीन ने रात गए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत पर चढ़ाई कर दी और ऐसी कार्रवाई की कि भारत के छक्के छुड़ा दिए गए। चीन ने यह कब्जा हासिल करते ही वहां पाकिस्तानी और चीनी परचम लहरा दिया। काबिज फौज ने हजारों भारतीय फौजियों को यरगमाल बना लिया। चीन ने मोदी सरकार को ये तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है जहां भारतीय जवानों ने हाथ खड़े कर दिए और तौबा कर ली। हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। चीन ने वहां अहम मोर्चे संभाल लिए जिन पर भारत की जानिब से किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीनी फौजें हमा वक्त भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन ने अपनी जमीनी फौज के साथ साथ बहरी और फिजाई फौजें भी तैयार कर ली हैं। अब पाकिस्तान को किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कश्मीर का मसला जल्द हल ना किया
کیا گیا تو وہاں بھی ایسا ہی حال کریں گے۔ بھارت چاہے تو اپنے دوست ممالک کو بھی میدان میں لے آئے، نہ ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے۔ دنیا کی سپر پاورز بھی اگر کشمیر اور دلی میں جاری فسادات کے خلاف نہ بولیں تو پھر فیصلہ چین کرے گا اور مسلمانوں پر ظلم و بربریت اب ختم ہو کر رہے گی۔ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے اب خون کا کھیل ثابت ہوگا، جس کو شروع کرنے والا یہ خود ہے۔ سفیر نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اب بھی ان مسائل کا حل نہ کیا تو ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کچھ گھنٹوں میں سارا بھارت چین کی مالکیت بن جائے گا اور امریکہ جیسی سپر پاور بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ معاشی جنگ کے بعد اب مودی کو ہر محاذ پر شکست ہوگی۔ پاکستان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ چین نے دبنگ اعلان کر دیا۔ پاکستان اور چین کے بارڈرز پر فوجیں ہائی الرٹ کر دی گئی ہیں، جبکہ کشمیر اور دلی میں اگر ظلم بند نہ کیا گیا تو کچھ ہی گھنٹوں میں بھارت کے ساتھ کیا ہوگا چین نے ٹریلر دکھا دیا۔ دوستو، اسلامی ممالک اور چین کا اتحاد مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اسلامی اتحاد سی پیک کی حفاظت کرے گا۔ چین پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے اور اس دوستی پر دنیا شک کرتی ہے۔ چین نے بھارت کی جانب سے دلی اور کشمیر میں کیے جانے والے مظالم کے خلاف انڈیا کو خبردار کر دیا۔ اس سے پہلے بھارت بھی چین کو پاکستان کے ساتھ اقتصادی راہداری ختم کرنے پر زور دے چکا ہے۔ بھارت نے کہا تھا کہ اگر پاکستان سے تعلقات مزید آگے بڑھائیں تو شدید قسم کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چین نے تب بھی بھارت کو یہ چیز واضح کر دی تھی، ایسا کرنا ناممکن ہوگا۔ مسلسل ایک ہی گردان سے مودی کو آج بھرپور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حال ہی میں چین کے پاکستان آنے والے ایک بحری جہاز کو بھارتی پورٹ پر روک لیا گیا تھا اور ان کا یہ اقدام انتہائی نامناسب تھا۔ بکھلائے ہوئے مودی کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ اس میں کوئی میزائل سسٹم ہے جو پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ شینڈوم نامی ایک پرائیویٹ کمپنی کا یہ جہاز ٹائر بنانے والی مشینری پاکستان منتقل کر رہا تھا اور اس پر آرمی سے منسلک ہونے کا الزام لگا کر روک لیا گیا۔ سخت ترین چیکنگ کے بعد اس کو پورٹ قاسم پر آنے کی اجازت دی گئی، جبکہ مودی حکومت کے اس مشکوک عمل پر چین اور پاکستان دونوں کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ چین کے وزیر دفاع نے اس کو جاسوسی قرار دے دیا، جبکہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ میزائل سسٹم جہازوں پر نہیں بھیجتے، جو کرتے ہیں سرے عام کرتے ہیں۔ بھارت اپنے اس عمل سے چین اور پاکستان کے مابین ہونے والا نیوکلیر میزائل معاہدہ ختم کروانا چاہتا ہے اور خود چین کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ناممکن ہوگا۔ اپنے غلیظ ہتھ کنڈوں سے مودی کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جبکہ بھارتی پورٹ پر کسی بھی جہاز کو بغیر اجازت روکے چیک کرنے کا حق اس کو کسی قانون نے نہیں دیا۔ مودی امریکہ، فرانس اور تمام یورپی ممالک کو معصومانہ انداز میں پاگل بنا رہا ہے اور وہ ان کے ذریعے چین پر پریشر ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے اور ان کے مابین ہونے والے میزائل سسٹم کے معاہدے پر خود کو شامل کروانا چاہتا ہے اور یہ کسی بھی صورت ممکن نہ ہوگا۔ چینی سفیر نے مودی کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی مودی کی بزدل فوج سمندر میں چینی ریسرچ سینٹر کی جاسوسی کرتے پکڑی گئی تھی۔ جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو یہ دم دبا کر بھاگ گئے، لیکن ہر بار ایک سا رویہ رکھنا مناسب نہیں۔ چین میں پاکستان کی سفیر نعمانہ ہاشمی نے چین پاکستان اقتصادی راہداری دونوں ممالک کی عوام کی خواہش کے مطابق ترقی، خوشحالی اور جیت کے لیے باہمی فائدہ مند قرار دیا ہے اور سی پیک کو ایک طویل المیعاد دو طرفی معاشی منصوبہ قرار دیا ہے، جس میں مختصر، درمیانہ اور طویل مدتی منصوبوں کی وسیع تعداد موجود ہے۔ پاکستان اور چین کے مابین تجارتی روانی، آمد و رفت میں کسی بھی سازش کی کوئی جگہ نہیں، اگر ہے تو وہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والی سازش ہے۔ چین نے سی پیک کی سیکورٹی کا ذمہ بھی اٹھا لیا ہے، جبکہ بھارت کی تمام سازشوں سے وہ باخبر ہے۔ اس کے باوجود تمام منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہماری باہمی صلاحیت پر اٹل یقین ہے۔ چین کے سفیر کا مزید یہ کہنا تھا کہ سی پیک کے بارے میں کسی مذموم گروہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کا مقابلہ کیا جائے گا۔ میں پوری یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ سی پیک دونوں ممالک کی عوام کی امنگوں کے مطابق ترقی، خوشحالی اور جیت کے تعاون کی طرف اپنا ترقیاتی کام جاری رکھے گا۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان اور چین کو بھائی چارے، شراکت داری اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ ترقی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دو طرفہ تعلقات منہ بولتا ثبوت اور دشمن کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ نریندر مودی نے چین اور پاکستان کے مابین اقتصادی
اقتصادی راہداری تیار کرنے کے اقدام کی کھل کر مخالفت کی تھی اور اس منصوبے کو سب سے بڑا خطرہ ہندوستان کے لیے کہا تھا۔ اس منصوبے کے ساتھ ہندوستان کا سب سے بڑا خطرہ وہ شاہراہ ہے جو آزاد کشمیر سے گزرتی ہے۔ چین نے یہ منصوبہ مکمل کر لیا تو بھارتی عزائم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، جبکہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے ہی یہ خطہ دونوں ممالک کے مابین تنازع کی حیثیت رکھتا ہے اور ان تمام سالوں میں ہندوستان نے کبھی بھی خطے پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا۔ آزاد وادی میں اس راہداری کے گزرنے کا مطلب واضح ہے کہ چین اسے پاکستان کا حصہ سمجھتا ہے۔ مودی پاکستان کو تو دھمکیاں دیتے ہیں لیکن چین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ بھارت اس منصوبے کو اپنے جذبات کی کھلی خلاف ورزی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ گوادر بندرگاہ پر چین کی موجودگی اس کو ہندوستان کے بحری راستوں پر عہدیداری قائم کرنے میں مدد دے گا۔ گوادر بندرگاہ تک رسائی چین کے کنٹرول لائن پر نظر رکھنے میں مدد دے گی اور یہ منصوبہ بھارت کا محاصرہ کرنے کے ارادے سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ان کے بقول یہ منصوبہ چین اور پاکستان نے خطے میں ہندوستان کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے شروع کیا۔ جب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرتے ہیں اور اس طرح چین پاکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ مزید مضبوط تعلقات استوار کرے گا۔ اگر پاک بھارت جنگ میں جانے کا امکان ظاہر ہوا تو ناقابل برداشت نقصان بھارت کو ہوگا۔ معاشی راہداری کی پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بھارت بلوچستان کے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی عملی کوشش کرتا آیا ہے، جبکہ ہندوستان نے افغانستان کے ساتھ مل کر اقتصادی راہداری سے متعلق تخریب کاری کی سرگرمیوں کے لیے ایک سرشار فورس بھی تشکیل دے رکھی ہے، جبکہ سی پیک ان منصوبوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا مقصد چین اور پاکستان کے مابین تجارتی روابط کو مستحکم اور بھارت کی معیشت کو نقصان اور کمزور کرنا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔